السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا رمضان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر ایسی عورتیں روزہ رکھتی بھی ہے تو بجائے ثواب کے عذاب ہوگا، کیونکہ اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو روزہ رکھنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ عاقل یعنی عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ بالغ ہونا یعنی جو لڑکا بالغ نہیں ہوا اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہوش میں ہونا، بے ہوش شخص پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے فرضیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صحت اور تندرست ہونا، دوسری شرط مقیم ہونا، یعنی اگر کوئی سفر کے حالت میں ہے تو اسے روزہ چھوڑ دینے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح جو شخص بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو اسے بھی روزہ چھوڑ دینے کی گنجائش ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں ان دو عورتوں کے بارے میں جو روزہ نہیں رکھ سکتی، چاہے رمضان کے روزے ہو یا غیر رمضان کے روزے۔ اگر یہ روزہ رکھتی بھی ہے تو اول تو ان کا قبول نہیں ہوگا، دوسرے روکنے کے باوجود روزہ رکھنے پر ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ سب سے پہلی وہ عورت جس کے پیریڈز آ رہے ہو، حیض کی حالت میں ہو، ماہواری آ رہی ہو، تو ایسے عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں عورت کا روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ رمضان میں عورت کے حیض آ رہا ہو تو حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ جب وہ اسے پاک صاف ہو جائے گی تو ان تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے گی۔ دوسری عورت جس کو روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے جس کو نفاس کا خون آ رہا ہو۔ اب اگر آپ پوچھیں گے کہ نفاس کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بچے کے پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اسی کو نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس والی عورت کو بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے ایسی عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آخر میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اسلام میں نماز اور روزے کو ادا کرنے کے لیے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، لیکن عورت کو جب حیض یا نفاس کا خون آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پاک صاف نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ لیکن پیارے دوستو، پاک صاف ہونے کے بعد ان کو ان تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو سمجھانا چاہتے تھے وہ بات آپ تک پہنچ چکی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے MH اسلامک ہدایت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم اس چینل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامک معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دین اسلام کو سمجھنے اور پھیلانے کی نیت سے ویڈیو کو سبھی مسلمانوں تک پہنچائیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔